الرحیم السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آدمیوں کو جنت میں حوریں ملیں گی، کیا عورتوں کو بھی جنت میں ان کی پسند کے مرد ملیں گے یا نہیں، اور جو کوئی عورت کنواری مر جائے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اور جس عورت نے 2، 3 یا 4 شادیاں کی ہوں گی اس کو جنت میں کس شوہر کے ساتھ رہنے کو ملے گا، اور کیا جس طرح دنیا کے اندر شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے، کیا جنت کے اندر بھی شوہر اپنی بیویوں سے اور حوروں سے ہم بستری کرے گا یا نہیں، دنیا کی اور جنت کی ہم بستری میں کیا فرق ہوگا، کیا وہاں پر بھی عورتیں بچے پیدا کریں گی؟ میرے دوستو، ان سارے سوالوں کا جواب ہم جانیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں کچھ ضروری باتیں جان لینا چاہیے تاکہ ویڈیو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں، آخر تک ضرور دیکھتے رہیے گا۔ دوستو، زیادہ تر اسلام کے دشمنوں کی طرف سے اور کبھی کبھی صرف نام کے مسلمانوں کی طرف سے دین اسلام میں شک پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور دین اسلام میں شک پیدا کرنے کا ان کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی نئی نسل کو دین اسلام سے، اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دور کر دیا جائے اور ان کو سچائی کے راستے سے بھٹکا دیا جائے۔ جس طرح کہ حال ہی میں پاکستان کے اندر نکلنے والا عورتوں کا آزادی جلوس اس بات کا ثبوت ہے، اور شیطانی نفس بھی طرح طرح کے سوالات انسانوں اور عورتوں کے دماغ میں پیدا کرتا ہے۔ جس طرح کہ آج کل یہ اکثر سوال پوچھا جاتا ہے کہ سب عیش و آرام جنت میں تو مردوں کے لیے ہے، پھر اللہ تعالیٰ عورتوں کو کیا دے گا؟ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے مرد کا مرتبہ اونچا رکھا ہے اور اس کو عورتوں کا حاکم بنایا ہے، اور عورتوں کو گھر کے اندر رہنے کا حکم دیا ہے، جو کہ سراسر ناانصافی ہے، اور اسی طرح کے بہت سارے وسوسے اور شک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، اور ان کے لیے اسلام کے دشمن زیادہ تر عورتوں کا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد اسلامی معاشرے یعنی اسلامی سماج کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ جس طرح انہوں نے اپنے مذہب کے نیم قانون کو تباہ و برباد کر دیا ہے، اسی طرح وہ چاہتے ہیں کہ اسلامی معاشرے کو بھی، اسلامی سماج کو بھی تباہ و برباد کر دیا جائے، کیونکہ جب عورتیں نیک اور پرہیزگار نہیں ہوں گی تو پھر ان کی اولادیں بھی انہی کی طرح ہوں گی، اور اس طرح سے آہستہ آہستہ اسلامی قانون ختم ہو جائے گا۔ میرے دوستو، حالانکہ اسلام دل سے ماننے کا نام ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو حکم دیا اس کے آگے اپنا سر جھکانا ہے اور اس پر لبیک کہنا ہے۔ جب ہم نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا اور اسلام میں داخل ہو گئے تو پھر ہماری مرضی نہیں چلے گی، پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مرضی چلے گی، اور ہمیں انہی کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، اور یہ قانون اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بنایا ہوا ہے۔ اب یہ انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ماننا ہے یا شیطان کے راستے پر چل کر اپنے آپ کو جہنمی بنانا ہے۔ حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے باہر کا کام کیا کریں گے، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر کے اندر رہ کر گھر کا کام کیا کریں گی۔ بہرحال دوستو، آئیے ہم اپنے مین ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں سوال یہ تھے کہ آدمیوں کو جنت میں حوریں ملیں گی، کیا عورتوں کو بھی جنت میں ان کی پسند کے مرد ملیں گے یا نہیں، اور جو کوئی عورت کنواری مر جائے تو اس کے ساتھ کیا کیا معاملہ ہوگا، اور جس عورت نے 2، 3، 4 شادیاں کی ہوں گی اس کو جنت میں کس شوہر کے ساتھ رہنے کو ملے گا، اور کیا جس طرح دنیا کے اندر شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے، کیا جنت کے اندر بھی شوہر اپنی بیویوں سے اور حوروں سے ہم بستری کرے گا یا نہیں، دنیا کی اور جنت کی ہم بستری میں کیا فرق ہوگا، کیا وہاں پر بھی عورتیں بچے پیدا کریں گی؟ تو چلیے انہی سارے سوالوں کا جواب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان کے اچھے اچھے اعمال کا بدلہ اور انعام دینے کے لیے آخرت میں جو شاندار جگہ تیار کر رکھا ہے اس کا نام جنت ہے، اور اسی کو بہشت کہتے ہیں۔ جنت میں ہر طرح کے عیش و آرام کی چیزیں موجود ہیں، سونے، چاندی اور موتی جواہرات کے لمبے چوڑے اور اونچے اونچے محل بنے ہوئے ہیں، اور جگہ جگہ ریشمی کپڑوں کے خوبصورت خیمے لگے ہوئے ہیں، ہر طرف طرح طرح کے مزیدار پھلوں کے ہرے بھرے درختوں کے باغیچے ہیں، اور ان باغیچوں میں میٹھے پانی، ہائی کوالٹی دودھ، اوریجنل شہد
اور पाक शराब की नहरें बह रही हैं। किस्म किस्म के बेहतरीन खाने और तरह तरह के फल फ्रूट्स साफ सुथरे और चमकदार बर्तनों में तैयार करके रखे हैं। हाई क्वालिटी के रेशमी ड्रेस और सितारों से बढ़कर चमकते और जगमगाते हुए सोने चांदी मोती और जवाहरात के जेवरात, ऊंचे ऊंचे तख्त, उसके ऊपर चमकदार मखमली गद्दे बिछे हुए हैं। ऐशो आराम के लिए दुनिया की औरतें और जन्नत की हूरें हैं जो बहुत ही ज्यादा हसीन और खूबसूरत हैं। खिदमत के लिए खूबसूरत लड़के चारों तरफ हाथ बांधे खड़े हैं। इतना समझ लीजिए कि जन्नत में हर तरह की राहतें और नेमतें तैयार हैं। जन्नत की हर नेमत इतनी अनमोल और इस तरह बेमिसाल है कि न कभी किसी आंख ने देखा होगा, न किसी कान ने सुना होगा, न किसी दिल ने इसके बारे में सोचा होगा। जन्नती लोग बगैर किसी रुकावट के इन सारी नेमतों और लज्जतों से सुकून हासिल करेंगे। और इन सारी नेमतों से बढ़कर जन्नत में सबसे बड़ी नेमत यह है कि अल्लाह ताला का दीदार नसीब होगा। सुभान अल्लाह। जन्नत में ना नींद आएगी, ना कोई बीमार होगा, ना बुढ़ापा आएगा और ना मौत होगी। जन्नती हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहेंगे और हमेशा तंदुरुस्त और जवान ही रहेंगे। जन्नती लोग खूब खाएंगे मगर ना उनको पेशाब आएगा और ना ही पाखाना की ज़रूरत पड़ेगी। वो ना थूकेंगे और ना उनकी नाक बहेगी। बस एक डकार आएगी और मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार पसीना बहेगा और खाना पीना हजम हो जाएगा। जन्नती हर किस्म की फ़िक्र से आज़ाद और हर तरह के दुख और मुसीबत से दूर रहेंगे। हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी और किस्म किस्म की नेमतें और तरह तरह की लज्जतों के मज़े उठाएंगे।